زرتاج، جو ابھی جلسہ تھا اس میں جھنڈا امریکہ کا نظر آیا مجھے. پتہ نہیں آپ لوگوں کی ٹرمپ کے ساتھ کیوں اتنی لگاؤ ہے یا امیدیں وابستہ ہیں. عام طور پر امریکی فارن پالیسی اپنے مفادات سے ہٹ کے نہیں چلتی. اس کا مفاد جڑے گا آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. تو یہ جھنڈا ونڈا کیوں نظر آیا آپ کی ریلی میں؟ اچھا ملک صاحب، ایک تو بہت ساری باتیں ہوگی، پلیز لیٹ می رسپونڈ. سب سے پہلے تو یہ کہ کیانی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے 9 مئی کو پتہ نہیں پاکستان توڑا یا آئین توڑا اور اس کی سزا ملنی چاہیے جب آپ جی ایچ کیو گئے، فلانی جگہ گئے. میرا خیال ہے کہ 90 دن میں جب اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے، جب آپ نے سال 1.5 سال اپنے نگران وزیر اعلیٰ کو، جو کوئی آپ کا بغل بچہ تھا کوئی آپ کا اچھا بچہ تھا، جب آپ نے اس کے ذریعے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر حکومتیں کی 1.5 سال تک، آپ نے آئین کو پامال کیا، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. دوسرا، جو لوگ کینٹ کے اندر موجود تھے یا کہیں پر موجود تھے، آپ ویسے بھی چاہتے ہیں، ان کی یہ لوگ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ سیویلینز کا آرمی ٹرائل ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو وقت موجود تھا، ہتھیار ہمارے پاس نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار یہ دکھا دے کسی فوٹیج کے اندر، لیکن اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود ہے جس کو آپ 1.5 سال سے ضمانت بھی نہیں ہونے دے رہے. اس کے اندر ہمارا وہ ورکر بھی موجود ہے جس کو آپ نے کینٹ سے اٹھایا، وہ 1.5 سال سزا کاٹ چکا ہے. کل اٹک سے ایک بچہ یہ کہہ رہا تھا، جلسے کے اندر آیا ہوا تھا، کہ 1 سال 40 دن وہ سزا کاٹ چکا تھا. وہ ایف سی میں اس کا والد شہید ہوا تھا. اس دن وہ ایف سی اپنے والد کی جگہ ٹیسٹ دینے کے لیے آیا تھا، جس کو آپ نے 9 مئی کی آڑ میں اور زد میں اٹھا لیا. اور اس کے بعد جب وہ اپنی والدہ کو ملنے گیا تو اس کی والدہ اس کو گلے مل کے فوت ہو گئی. یہ بھی آپ کے ذمہ لگے گا. دوسرا، آپ اس وقت سے ان سے آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ حنیف عباسی کے ساتھ ہوا یا رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تو کیا یہ جسٹیفائیبل ہے کہ آپ، چونکہ آپ کے ایک خاتون یا ایک آدمی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایف سی آر نافذ کر لیں، 16 ایم پی او لگا دیں، 3 ایم پی او لگا دیں اور آپ لوگوں کی چادر اور چار دیوارے کو پامال کریں. آپ خواتین کو جو ہے وہ گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر بات کریں کہ شہباز شریف نے تو آپ کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے ایک دن بتا دیں ملک صاحب کی انہوں نے ظلم کا ایک دن بھی کوئی دروازہ بند کیا ہو، ایک دن بھی انہوں نے ظلم جو ہے اس ملک کے اندر ختم کیا ہو. مسلسل جتنا جبر ظلم یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرے، کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی آپ نے پولیٹیکل جھنڈے پارٹی کے کا ساتھ سوال نہیں نہیں ہوا. کیا. سوابی کے جلسے میں جھنڈا کیوں تھا امریکہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کہیں پر لے آ گیا تھا. ہمارے پاس تو ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے. اتنی پرامن ہماری جماعت ہے. اور ٹی وی پہ یہ دکھا بھی وہ رہے ہیں. کوئی اٹھا کے لیا ہوگا، کوئی ایک کوئی ہوگا اس کو اس کی وہ کر لیتا لیکن ہے ٹرمپ سے کیوں امیدیں جڑ گئی؟ نہیں، امیدیں ہم نے نہیں جوڑی. دیکھیں آئی ایم سوری، یہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. میرے لیڈر عمران خان کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے انصاف کا دروازہ ادھر ہی کٹکھٹائیں گے، ہم کسی اور ملک کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہاں، کسی نے امید لگائی، کسی نے الیکشن کے اوپر نظر رکھی، وتھ ڈیو ریسپیکٹ وہ پی ایم ایل این تھی جنہوں نے وی پی این کے ذریعے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد دی، جس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا کہ آپ تو خود ان الیکٹڈ ہے، آپ سلیکٹڈ ہے فارم 47، آپ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو مبارکباد نہیں دے سکتے. ان کے احسن اقبال صاحب، ان کے بہت سارے لوگ جو منسٹرز ہیں وہ دھڑا دھڑ اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے رہے. ان کو خوف ہوگا، ان کی امید ہوگی. ہماری امید صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان سے ہے. دوسرا جو ہے، آپ نے لاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کی پارٹی سے مسودے بھی شیئر کیے تھے. آئی ایم سوری ملک صاحب، وہ مسودے نہیں تھے، وہ نسخے تھے. وہ نسخے ایسے تھے کہ مصطفیٰ نواز کو ایک اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، ہمیں ایک اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، اپنے ارکان کو اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، کیونکہ ان کو خود سر پیر معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے اندر کرنا کیا ہے، یہ کس قسم کی آئین کو ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر لی اور 4 جو ہیں ان کے لوگ جو تھے وہ لوٹے بنے یا ان کو ووٹ دے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. سب سے پہلے تو ان کو مبارک ہو کہ آرٹیکل 63 ایم انہوں نے لیٹوکریسی کو لیجیٹیمائٹ کر دیا. لیجیٹیمیٹ کر دیا، کہتے ہیں نام کسی اور کے نام پہ ووٹ لو، آؤ آ کے کسی کے باتھ روم کا لوٹا بن جاؤ، کسی کی بالٹی بن جاؤ. یہ ان کو مبارک ہو، یہ ان کی سیاست ہے، کل کو ان کو ہی یہ گلے پڑے گی. یہ جو 4 لوگ ہیں نا، یہ ہمارے نام پہ، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے. آخری جو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بات کی، آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ چونکہ ایک لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نظریے کبھی نہیں ختم ہوتے. قدغن لگا دینے سے، جیل کر دینے سے، پابند سلاسل کرنے سے نظریے ختم نہیں ہوتے. میرے لیڈر عمران خان کا ووٹ بینک بڑا ہے. اتنی سختی اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ ہوتی ہے، آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ نائی کے اقامے کے اوپر، چپڑاسی کے اقامے کے اوپر دبئی، جدہ، لندن بھاگ چکے ہوتے ہیں.
ہمارا جینا مرنا ہماری سیاست پاکستان تحریک انصاف کی یہیں پر ہے, ہم تو برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ نے برداشت کرنا نا انسلٹی سے, تو ملک صاحب کیوں نہیں ہم سموک کے اوپر بات کرتے؟ وائی ڈونٹ وی ٹاک؟ اس وقت کتنا پورا لاہور, پورا پنجاب اس وقت پولوٹیڈ ہے. اس وقت سموک کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, انبریدیبل اس کی سپیس یہ جو ایستھما کی پرابلمز ہیں نا, وہ پورے پنجاب کو اس وقت بادر کر رہے ہیں. اس کے اوپر, اور اس وقت یہ لوگ پنجاب کو چھوڑ کے کیوں باہر چلے گئے ہیں؟ پھر کہتے 40 سال سے ہماری حکومتیں اپنے ڈنگ کا ایک اسپتال ہی لوگ کیوں نہیں بنا سکے؟ پھر یہ کہہ رہے تھے ہم سرپلس میں جائیں گے. 150 ارب کا یہ آلریڈی لاس کر چکے ہیں.